اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو ایسے فرشتے کہ جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، اوراق ہوتے ہیں، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ کون وہ کہ جو جمعرات اور شب جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، زیادہ درود بھیجتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے جب بھی جمعرات کا دن آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ شب جمعہ کو بھی، روز جمعہ کو بھی اللہ سب کو درود پاک کی برکات عطا فرمائے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کا بالترتیب صورتوں کے تعارف کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورۃ التکاثر 30ویں پارے میں اور بالکل آخر میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع ہے اور 8 اس کی آیتیں مبارکہ ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سورۃ التکاثر کو تکاثر اس لیے کہتے ہیں کہ مال، اولاد اور غلاموں، خادموں کی کثرت پر فخر کرنا، کثرت پر فخر کرنا، اسی میں چونکہ تکاثر کا کلمہ و لفظ موجود ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التکاثر ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی کچھ فضیلتوں کو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے، 1000 آیتیں روزانہ پڑھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی طاقت کون رکھے گا؟ یعنی کس کے پاس اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا گویا کہ 1000 آیتوں کے برابر ثواب اسے ملتا ہے۔ تو سورۃ التکاثر بظاہر تو بہت چھوٹی سورت ہے، اور بالکل 8 اس کی آیتیں ہیں، اور جو چھوٹی اور مختصر صورتیں ان میں سورہ تکاثر بھی شامل ہے۔ تو یہ فضیلت۔ دوسری ایک روایت ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں، تو اسے سن کر جو رو پڑا تو اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی اس پر یہ فضیلت بھی ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر پڑھی تو بعض صحابہ رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا۔ جن کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں تھے۔ یعنی رونے کی ہم نے کوشش کی لیکن روئے نہیں، رونے پر قادر نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، جو رو پڑا اس کے لیے جنت، اور جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت بنا لے، جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت بنا لے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین کی طرف۔ یہ سورہ مبارکہ کے جو مرکزی مضمون جسے کہیں، اس میں بطور خاص مال و دولت، اس کی حرص، اس کے پیچھے ہی پڑے رہنا، اور دنیا کی ہی کثرت اتنی جمع کرنا، یا دنیا کی آسائش، زیب و زینت، اسی میں ہی اپنے آپ کو لگا کے رکھنا، اس کی بہت سخت مذمت بیان کی گئی۔ اور نعمتوں کے حوالے سے کہ قیامت کے دن نعمتوں پر سوال بھی ہوگا، اور جو اسی حرص میں رہیں اور آخرت کو بھولے رہے، تو پھر ایسے افراد کہ جو مال کی تو حرص اور طمع اور کثرت میں رہے اور آخرت کو بھولے رہے، تو پھر آخرت میں
ان کے بارے میں کہ وہ پھر جہنم کو دیکھیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، کلا سوف تعلمون، ہاں بہت جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے، یعنی کہ پھر مال سے محبت نہ رکھتے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب یہ آیات مبارکہ کہ جس میں بطور خاص کثرت مال اور اسی کی تگ و دو میں رہنا، اسی کو ہی جمع کرتے رہنا، مال جمع کرنا مطلقاً تو منع نہیں ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، حج جیسے فریضے کی ادائیگی کے لیے، محتاجوں، پڑوسیوں اور جن کا خرچ اپنے ذمے لازم ہے ان کی حقوق کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی مال جمع کرتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں بلکہ لوگوں کو دینے والا بن جاؤں اور اللہ کا شکر ادا بھی کرتا رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہے، تو یہ مال اس کے حق میں اچھا ہے، یہ مال تو اچھا ہے۔ اور ایسے کئی صحابہ کرام بڑے امیر تھے، مگر وہ مال جس نے غافل کر دیا، دنیا میں اتنا غافل کر دیا، جسے قرآن نے یہ بیان کیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اب اس میں زیادہ مال بھی ہے، زیادہ اولاد بھی ہے، خادم، غلام، اس طرح کے اپنے ٹھاٹ باٹ، وہ بھی سب اسی میں شامل ہے۔ اولاد اور مال، اس کو اس لیے قرآن میں کئی اور مقام پر آزمائش بھی کہا ہے، تمہارے لیے فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی، کہ بعض اوقات مال کی وجہ سے انسان اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے بھی، کہ جب اللہ رب العالمین کے احکامات کے درمیان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی ایسی خواہشات ہیں کہ اس کی تکمیل کے لیے انسان کو خود برے کام کرنے پڑتے ہیں، وہ چاہے سود میں پڑ جائے، معاذ اللہ جوئے میں پڑ جائے، چوری میں پڑ جائے، دھوکے میں پڑ جائے، اور ناجائز ذرائع سے ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے، تو ظاہر ہے یہ اولاد بھی اس کے لیے آزمائش ہوگی، فتنہ ہو گیا، وہ مال بھی فتنہ، جواب تو اس کو دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ یہ سورت پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر،
اور یہ تلاوت کر رہے تھے، اور پھر کیا فرمایا کہ ابن آدم، آدمی کہتا ہے میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ مال تیرا تو پھر کچھ بھی نہ ہوا نا، وہ تو بقیہ ورثہ کا ہوا، وہ تو ان کو مل گیا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، تمہارے غریب ہو جانے کا مجھے ڈر نہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہوئیں، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا، اور ایک اور حدیث، اور بڑی پائے کی حدیث پاک، فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں اور وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی۔ اب بھوکے بھیڑیوں بکریوں میں چھوڑ دیں تو بکریوں کو نقصان پہنچائیں، کسی کی ٹانگ کاٹیں، کسی کو وہ کچھ کاٹ کے رکھ دیں، کہا وہ بھی اتنے نقصان نہیں پہنچاتے جتنا وہ آدمی کہ جس کو اپنی عزت کی حرص، میری واہ، میری شہرت اور مال، یہ 2 چیزیں ہیں کہ یہ اس کے دین کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی دینی حوالے سے وہ کتنا کمزور ہو جاتا ہے جسے ان چیزوں کا شوق پڑ گیا، مال کا اور اپنی عزت، اپنی واہ، اپنی حرص کا۔ تو فرمایا الہاکم التکاثر، یہ مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، اور کیا کیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یعنی آدمی اسی حرص میں اب قبرستان کا رخ ہوا بھی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے حدیث ہے میت کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اب ان میں 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 ساتھ رہ جاتی، اس کے اہل خانہ، مال اور عمل، یہ 3 گویا کے جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال واپسی آ گئے، عمل ساتھ چلا گیا، عمل ساتھ جائے گا، بقیہ تو واپسی آ گئے۔ یعنی مال کے لیے ساری زندگی گزار دی، اولاد کے لیے گزار دی، انہوں نے تو واپسی آنا ہے، اور حکم بھی ہے اور انہوں نے آنا بھی ہے، رسم دنیا، رواج دنیا بھی یہی ہے، واپسی آئیں گے، وہاں رکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اچھا اگر موسم گرم ہے تو لوگ کہتے ہیں جان چھڑاؤ کسی طرح، معاذ اللہ، منہ سے بولتے نہیں ہے لیکن عملاً یہی ہے کہ بس جلدی جلدی کیا اور واپس۔ کبھی اس قبر کے کنارے بیٹھ کرنا، کبھی وہاں سوچیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ٹھاٹ باٹ تھے، بہت بینک بیلنس تھا، بہت بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، بہت کچھ تھا، یہ تو کسی کو بات کرنے ہی نہیں دیتے تھے، ان کا انداز تو یہ تھے وہ تھے، یہ تو اپنی کپڑے پر، اپنے لباس پر مٹی کا کوئی ذرات نہیں دیکھنا پسند کرتے تھے، آئی مٹی میں مجھے بھی اسی طرح جانا ہے۔ یعنی میت کے پاس بیٹھ کر یہ صرف نہیں ہے کہ ہم میت کی برائی کوئی کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ باتیں سوچیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ ایک اور حدیث پاک سنتے جائیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ ارشاد فرمایا تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں، جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے، ایک سے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے کہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں، فی الحال تمہاری تیمارداری کروں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری حاجتیں ضروریات پوری ہو جائیں، یہ میں کروں گا، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تمہیں غسل دے کر کفن پہنا دوں گا، اور لوگوں کے ساتھ مل کر جنازہ اٹھا کر کبھی کندھا دوں، کبھی کوئی اور شخص کندھا دے، یہاں تک کہ تمہیں دفن کر دوں گا، تو اتنا کچھ تمہارے ساتھ کر دوں گا، پھر بعد میں تیرے بارے میں کوئی پوچھے تو میں اچھائی بیان کر دوں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ بھائی کی مثال اہل و عیال، یہ جو اس کے اہل و عیال، ظاہر بھائی دوست اب آپ کیا کریں گے، وہ یہی کریں گے نا۔ فرمایا پھر وہ دوسرے بھائی سے کہ میری حالت دیکھ رہے ہو، میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب دے کہ میں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم زندہ ہو،
جو ہی دنیا سے رخصت تم ہو جاؤ گے تو میرے اور تیرے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہی دنیا میں رہ جاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ بھائی کی جو مثال ہے نا، یہ اس کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ صحابہ کہتے ہیں اسے بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے، یعنی یہ بھی تو ایک ساتھ تو چھوٹ گیا۔ اب تیسرے بھائی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے تیسرے بھائی سے کہے کہ یقیناً تم میرے حال کو دیکھ رہے ہو، میرے اہل و یال، میرا مال، ان سب کا جواب بھی تم نے سن لیا، یعنی دو بھائیوں کا، اب تم بتاؤ تم میرے ساتھ کیا کر سکتے؟ تو وہ تیسرا تسلی دیتا ہوا کہ میرے بھائی، میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، جب حساب کا دن آئے گا میں تیرے میزان میں جا کر بیٹھوں گا اور اسے وزندار کر دوں گا، یہ اس کا عمل ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہی، حقیقت یہی، یاد رکھے کہ مال بہت اچھا مال، مستحسن جسے مال کا ہے، جسے رب نے دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اچھا اولاد بھی بری نہیں ہے، یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی، بلکہ ہمیں ترغیب ہے نکاح کرو، اور ایسی خاتون اور ایسی عورت سے نکاح کرنا کہ جن کے ہاں زیادہ اولادیں پیدا ہوتی ہیں، یہ ترغیب بھی ہے، وجہ کہ یہ اولادیں بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف آدمی مال اور اولاد کی کثرت میں ہی ایسا نہ پڑ جائے کہ اسے اپنی آخرت بھول جائے، وہ اپنے دین کی باتیں بھول کر بیٹھ جائے، وہ اپنے دین پر عمل کرنا بھول کر بیٹھے، یہ نہ کرے۔ اب جو ان پر فخر کرے گا اسے فرمایا قرآن نے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں بہت جلد جان جاؤ گے، اور یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، تم جلد ہی جان جاؤ گے۔ پھر ان کے بارے میں یہ فرمایا، آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو پھر یہ مال جمع نہ کرتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں۔ اب ایک ہوتا ہے ناظرین کرام علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، تینوں الگ الگ چیزیں۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا اب یہ کہ کسی چیز کی خبر سن کر یا دلائل سن کر ایک یقین جو حاصل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں علم الیقین، اور یہ کہ کسی چیز کو دیکھ کر جو اسے یقین ہوا تو اسے کہا کہ عین الیقین، میں عینی گواہ ہوں اس چیز کا، اور تجربے سے جو یقین حاصل ہوتا ہے، ایک صرف دیکھنا اور ایک تجربہ بھی ہو گیا، حق الیقین ہو گیا، یعنی اب تو آدمی کو اتنا پختہ یقین اس پر۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا تمہیں پتہ چل جاتا کہ مال میں کیا کیا ہے تو تم پھر اس کے اندر حرص نہ کرتے، پھر اب اس میں نہ پڑتے، پھر تم اس کو نہ جمع کرتے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو جہنم دیکھنے سے مراد تو یہ کفار کے ساتھ ہے، لیکن زیادہ صحیح قول اور زیادہ مفسرین کی یہ رائے کہ یہ دونوں کے بارے میں، کفار کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، ایمان والے بھی تو جہنم کو تو دیکھیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، یعنی جہنم پر جو پل ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں اس سے گزرنا ہوگا، جہنم کو تو دیکھیں گے۔ اور پھر ایمان والوں کے لیے یہ تو نہیں کہ کوئی بھی مسلمان یا ایمان والا جہنم میں نہیں جائے گا، کافر تو سارے جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ مسلمانوں میں سے بھی بعض وہ ہوں گے جو اپنے بداعمالیوں کے سبب، گناہوں کے سبب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہاں فرق یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ کچھ عرصے کے لیے، مدت کے لیے، لیکن اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ تھوڑی سی مدت کے لیے بھی کیا ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں؟ ہرگز کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں، برداشت نہیں کر پائیں گے اس جہنم کے عذاب کو۔ تو اس لیے یہ بالکل ہلکی بات نہیں جاننی چاہیے کہ بالآخر تو جنت میں چلے جائیں گے۔ کون ایسا ہے کہ جو کہ جہنم کو معاذ اللہ ہم برداشت کر لیں گے اور وہ اسے تخفیف کرے یا جہنم کے عذاب کو ہلکا جانے؟ تو یہ باتیں ہے کہ جہنم میں مسلمان ایمان والے بھی جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور وہ جو اپنے بداعمالیوں کے سبب، ہاں فرق یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے، بالآخر انہیں نکال لیا جائے گا اور پھر انہیں اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ آگے جو آیت مبارکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہو،
کفار سے بھی ہوگا کہ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا، تم کیوں نہیں اللہ کی توحید پر ایمان لائے، نبیوں کی رسالت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا اور ان پر کیوں نہیں ایمان لائے؟ اچھا مسلمانوں کے لیے بھی اللہ ان سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے، اور یہ روایات ہے، کیا میں نے تمہیں تندرستی نہ دی؟ دنیا میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھی نعمت ہے، ٹھنڈے پانی کا مل جانا گرمیوں میں آدمی جیسے کتنا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، نعمت ہے، سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہاں تک کہ کہا گیا روایات میں کہ کسی کو بلائے گا اس کی عزت اور وجاہت اور اس کے مال سے متعلق جو اللہ نے عزت دی، دنیا میں بڑی شہرت ملی، اس کے بارے میں بھی اللہ اکبر، کیا شکر ادا کیا اس نے، ان نعمتوں پر کیا شکر ادا کیا۔ ناظرین کرام، رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے۔ اچھا یہ تو نعمت پر سوال ہوگا، لیکن اگر نعمت کا استعمال ہی غلط کر لیا، مال نعمت ہے، اب اسے حرام کاموں میں خرچ کر لیا، تو صرف سوال نہیں ہے، اس کا جواب بھی دینا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو اللہ کی طرف سے جن لوگوں کے لیے عذاب ہے پھر اس کے لیے بھی اسے تیار ہے۔ مال کے لیے دو چیزیں پوچھی جائیں گی نا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کس کام میں گزاری ہے، عمر کس کام میں گزاری ہے، کیا تجھے زندگی نہیں دی، تجھے جسمانی صحت عطا نہیں فرمائی؟ تو یہ ساری نعمتوں سے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت وہ اللہ نے جو عطا کی ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس کے حق ادا کرتے رہیں، اپنی اولاد کو بھی نیکی کی تلقین کرتے رہیں۔ اگر یہ معاملات ہوں گے، سبحان اللہ، یہ اولادیں بھی ہمارے لیے بہتر صدقہ جاریہ ثواب کا کام، مال بھی ایک طرح کا ہمارے لیے وہ مباح یا بعض صورتیں ثواب کی بن جائیں گی۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں مال اور اولاد کی کثرت سے آدمی فخر اور تکبر میں ایسا پڑ جائے کہ دنیا کے اندر تو واہ واہ ہو گئی، لیکن آخرت میں گرفت وہ بہت سخت ہو جائے گی، بہت سخت ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التکاثر کے حوالے سے کچھ خلاصہ آپ نے سماعت کیا، انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام میں سورۃ العصر کے حوالے سے درس کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو